یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ موسیٰ کو چاہیے کہ اپنے رب کو لے آئے، اگر وہ قتل سے بچنا چاہتا ہے اپنے رب سے مدد مانگے۔ تو دربار میں ایک شخص نے فرعون ہی کی قوم میں سے جو ایمان لایا لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، تو اس شخص نے کہا کہ بھائی تم ایک ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو صرف اس بیس پہ کہ جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور وہ کچھ دلائل بھی لے کر آئے، اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کا جھوٹ کا انجام اسے دیکھنا پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہوگا تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے ایسا نہ ہو اس کا کچھ حصہ ہم تک پہنچ جائے۔ اور پھر اس رجل مومن نے جس نے ایمان چھپایا ہوا تھا اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی عادت نہیں ہے کہ جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور بہت بڑا جھوٹ بولنے والا ہو اللہ اس کو پنپنے دے، اس کو اس کے مقصد میں کامیاب کرے، یہ ہوتا نہیں ہے۔ تو ان سب باتوں کی اسی طرح اچھا یہ نصیحت چل رہی تھی، آگے اس نے کیا نصیحت کی یہ تو پچھلے رکوع میں ہو چکی، آگے نصیحت کی یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم تمہارے لیے بادشاہی آج، ظاہرین فی الارض زمین میں تم غالب ہو۔ یعنی آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح موسیٰ کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، بتاؤ اگر اللہ کا عذاب ہم تک آ جائے تو ہمیں کون اس عذاب سے بچا سکتے ہے؟ کیا یہ حکومت ہماری بچا سکتی ہے؟ یعنی اگر موسیٰ سچے نبی نکلے تو عذاب آئے گا، تو ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں، سیلاب سے، طوفانوں سے، جو بھی آفات آتی ہیں، تو کیا اتنے پاورفل ہم ہیں؟ ان سب باتوں کے جواب میں فرعون نے کیا کہا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، فرعون نے کہا میں تمہیں نہیں دکھاؤں گا مگر وہی راستہ جو میں خود دیکھ رہا ہوں، یعنی جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، ارا کا مطلب ہوتا ہے جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے میں تمہیں وہی بتاؤں گا۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں نہیں گائیڈ کروں گا مگر رشد و ہدایت کا راستہ، یعنی سیدھا راستہ جس میں ہماری خیر ہوگی، میں تمہیں وہی راستہ بتاؤں گا، تو غلط چیز تو میرے دماغ میں آتی ہی نہیں ہے۔ جب فرعون نے یہ کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذی آمنا، وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے یہ بھی کہا یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب۔ دیکھو پہلی امتوں میں بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، احزاب یعنی جماعتیں، تو انہی جیسے کوئی عذاب ہم پہ نہ آ جائے، میں تم پہ اس پہ بھی خوف رکھتا ہوں۔ پچھلی امتوں میں اسی طرح ہوا ہے، بہت سارے لوگ آتے رہے، نبوت کا دعویٰ کرتے رہے، انہوں نے تحقیق کے بغیر نبوت کا انکار کیا اور ان پر کیسے عذاب آئے ہیں۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی حالت، اس کی مثل مجھے خطرہ ہے کہ تم پر بھی نہ آ جائے، اور قوم عاد اور قوم سمود والذین من بعدہم، اور ان کے بعد جو لوگ آئے۔ دیکھیں یہ رجل مومن شو تو یہی کر رہا تھا کہ میں غیر مسلم ہوں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں غیر مسلموں میں بھی یہ واقعات مشہور تھے، قوم نوح، قوم عاد، کیونکہ جو اس طرح کے تاریخی واقعات ہوتے ہیں وہ سب کی زبان پر چلے آ رہے ہوتے ہیں، یا آسمانی کتابوں میں دیکھ کے لوگ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم ہندوؤں سے بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں، یعنی جب ایک واقعہ مشہور ہو گیا نا تو ہندوؤں کی سٹوری میں بھی اس کا تذکرہ ملے گا آپ کو، اور جو بدھسٹ ہیں ان کی سٹوری میں بھی، تو نقل کرنے کی حد تک وہ بھی ان واقعات کو بیان کر دیتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان قوموں پہ ظلم کر کے تباہ کیا ہو۔ تو ان قوموں میں کسی نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا، ان قوموں نے اس دعوے کو رد کر دیا اور غور ہی نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی کوئی ایسی ہلاکت ہم پر بھی آ جائے۔ وَيَا قَوْمِ، دیکھیں کیسے الفاظ ہے، بار بار یا قومی، اے میری قوم، اور وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اگلا جملہ فرعون کے دربار میں نہ کر رہا ہو، یہ باہر کی دعوت ہو، یعنی اپنی قوم کو جو سمجھا رہا ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں اس نے جو باتیں کی اور باہر جو اس نے باتیں کی ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ نے بیان کر دیا ہو، اس کا بھی امکان ہے، کیونکہ اتنا کھل کے فرعون کے سامنے بولنے کا مطلب اپنے ایمان کو ظاہر کرنا۔
وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم انی اخاف علیکم یوم التناد میں تم پہ ڈرتا ہوں نداؤں کے دن. تناد جب ایک دوسرے کو لوگ پکار رہے ہوں گے، یعنی پکار کا شور ہوگا ہر طرف سے. تناد یعنی باب تفاعل میں اشتراک ہوتا ہے نا، چاروں طرف سے پکاروں کی آوازیں آ رہی ہوں گی، نفسی نفسی کی پکار، مدد کے لیے ایک دوسرے کو پکار، یعنی قیامت کا دن. میں اس وقت تم سے ڈرتا ہوں. اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جب عذاب آئے گا نا، اس وقت بھی چیخ و پکار ہوگی، جیسے کہ جب قوموں پر اجتماعی عذاب آتا ہے تو سب ایک دوسرے کو چیخ رہے ہوتے ہیں مدد کے لیے. یوم تولون مدبرین جس دن تم پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہوگے. اس سے بھی آخرت کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے، میدان حشر کا، اور دنیا کا عذاب بھی جس میں فرعون کو اللہ نے تباہ کیا. جب غرق ہوا ہے نا تو ایسے ہی حال تھی کہ سب چیخ و پکار کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکار رہے تھے. ما لکم من اللہ من عاصم جس دن تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. مطلب تم ان باتوں میں غور کرو، ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں اللہ نے ہی گمراہ کر دیا ہو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے. تو اس لیے دلائل کو رد مت کرو بلکہ اس میں غور کرو. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ تحقیق تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف بھی دلائل کے ساتھ آ چکے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں گزرے تھے تو بنی اسرائیل ان کو دعوت دیتے رہے، فرعونیوں کو. کچھ ایمان لے آئے، بہت سے ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن بہت سے شک میں پڑے رہے. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ تم شک میں رہے ان تعلیمات سے جو یوسف علیہ السلام لائے تھے. کیونکہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان کے باپ دادے معجزے دیکھ رہے تھے تو ان کو یہ تو تھا کہ یوسف علیہ السلام ایک بہت ہی شریف انسان ہے اور حکومت کے ہمیں ایک بہت خیرخواہ حاکم ہے، ایک اچھی پرسنالٹی کے حامل ہیں. لیکن بہت سے ایمان نہیں لے کر آئے، شک میں رہے کہ پتہ نہیں نبی بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس رجل مومن نے کہا کہ جو کام تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا اب وہ موسیٰ کے ساتھ کر رہے ہو. یعنی اس وقت بھی تم شک میں رہے. حتی اذا ہلاکا یہاں تک کہ جب وہ انتقال کر گئے، قل تم یہ کہنے لگے، یہاں تک کہ جب ان کی موت واقع ہو گئی، قل تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا اب ان کے بعد اللہ کسی کو پیغمبر بنا کے نہیں بھیجے گا. یعنی تمہارے بڑے یہ کہنے لگے کہ اگر یہ پیغمبر تھے بھی نا تو ہم تو ایمان لائے نہیں، تو جب ایمان نہیں لے کر آئے ہیں تو اللہ کو پیغمبر بھیجنے کا کوئی فائدہ تو ہوا ہی نہیں. تو اب اگر بالفرض یہ پیغمبر تھے بھی نا تو اب اللہ دوبارہ کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا. یعنی بے دلیل یعنی ایسی باتیں جس کا نہ کوئی سر نہ پیر، ایسی باتیں کر کے تم نے یوسف کی نبوت کا انکار کیا ہے اور ان کی تعلیمات کو فالو کرنے سے تم نے انکار کیا ہے. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب اس طرح سے اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرے اور شک کرے، یعنی بلا وجہ کا شک کرے جس شک کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو ایسے ہی اللہ گمراہ کرتا ہے کہ یعنی بے تکی باتوں کے ذریعے حق کا انکار کرنا. تو یہ بڑی بے تکی بات ہے کہ ایک پیغمبر پہ آپ ایمان نہیں لے کر آئے اور اس پیغمبر کا انتقال ہو گیا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم تو ایمان نہیں لائے پھر بھی پیغمبر کا انتقال ہو گیا، تو اگر واقعی پیغمبر ہوتے تو اللہ ہمیں زندگی میں سزا دیتا، عذاب دے دیتا، زبردستی مجبور کرتا ہمیں ایمان لانے پر. تو انتقال کا مطلب یہی ہے کہ اب کوئی دوبارہ پیغمبر نہیں آئے گا. تو یہ حق کا انکار ہے ایسی دلیل سے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ ایسے فضول لوگوں کو اسی طرح سے گمراہ کرتا ہے جنہوں نے حق نہ ماننے کی قسم کھائی ہوئی ہو. الذین یجادلون فی آیات اللہ ویسے ضدی اور ہٹ دھرمی لوگ یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات میں مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، یعنی بلا وجہ کی بحث کر کے اس کو باطل قرار دینے کی، رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بغیر سلطان جبکہ ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوتی، اتاہم جو ان کے پاس آئی ہو، یعنی صرف ضد اور ہٹ دھرمی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کبور مقتا عند اللہ یہ بہت بڑی چیز ہے ناراضی کے لحاظ سے، اللہ کے نظر میں بھی اور ایمان والوں کی نظر میں بھی. یعنی لوگ تو اس کو ہلکا سمجھتے ہیں کہ آپ شریعت کا انکار کریں بیکار دلائل کے ذریعے، لیکن جن کی جو ایمان والے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ میرا انکار کتنا بڑا جرم ہے، ایمان والوں کو معلوم ہے کہ اللہ کا انکار کتنا بڑا جرم یا پیغمبروں کا انکار کتنا بڑا جرم ہے. تو اللہ کہتے ہیں جو ایمان والے ان کی نظر میں یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے.
تو لوگ تو ہنس کے کہہ رہے ہیں کہ یوسف دنیا سے چلے گئے تو اب خدا کبھی پیغمبر نہیں بھیجے گا کسی کو، ہم تو ایمان لائے نہیں، تو اب خدا دوبارہ معاذ اللہ یہ غلطی نہیں کرے گا کہ اب کسی کو پیغمبر بھیج دے۔ تو ایسی فضول بنیادوں کی بیس پہ حق کا انکار کرنا یہ اللہ کی نظر میں اور ایمان والوں کی نظر میں ناراضی کے لحاظ سے بہت بڑی چیز ہے، یعنی ایسی چیز ہے جس پہ بہت زیادہ انسان ناراض ہوتا ہے یا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جبار، اس طرح اللہ جبار اور متکبر لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وقال فرعون، بہت ساری باتیں سننے کے بعد نا فرعون نے کیا کہا، یا حامان ابن لی صرحا، اے حامان بنا میرے لیے سیڑھیاں۔ اب آپ دیکھیں نا وہ رجل مومن کس طرح سے قوم کو دلائل دے رہا ہے، فرعون کو سمجھا رہا ہے، کوئی ایک بھی نامعقول بات اس نے نہیں کی ہے، اور ادھر سے آگے جواب کیسے نامعقول۔ تو ایتھیس لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ معقول بات کا جواب ہمیشہ تمسخر اور مذاق سے دیتے ہیں۔ اب جس خدا نے عدم سے اس کائنات کو بنایا وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جنت بھی بنا سکتا ہے، جہنم بھی۔ ایک ایتھیس سے سوال پوچھا گیا آپ جنت کو کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا جنت میں یہ نہیں ہے، جنت میں وہ نہیں ہے، اور جہنم میں یہ ہوگا تو میں تو جہنم میں جانا پسند کروں گا۔ تو یقیناً آپ، ہماری چاہت ہے کہ آپ جہنم میں ہی جائیں قیامت کے دن، پہلے تو ہماری دعا ہے اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے، لیکن اس طرح کی باتوں سے جہنم ہی ملتی ہے۔ تو کیسے مذاق میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت اور جہنم کا انکار کر دیا؟ تو یہ متکبر لوگ ہوتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ۔ تو اللہ کہتے ہیں فرعون نے بھی اسی طرح کا تمسخر کیا، جیسے آج کے ایتھیس نہیں کر رہے ہوتے کہ جنت میں یہ ہے، جنت میں یوں نہیں ہے، جنت میں ایسے، مذاق کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرعون نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، تم نے بڑے دلائل دے دیے، یوسف کے برحق ہونے کے بھی دلائل دے دیے یوسف علیہ السلام کے، اور موسیٰ کی تعلیمات، اور موسیٰ اب کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، بہت دلائل دے دیے، تو چلو میرے ذرا دلائل سنو۔ اے حامان ایسا کر، وزیر جو تھا نا اس کا چمچا، ابن لی صرحن، بنا میرے لیے ایک عمارت، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچ جاؤں اسباب تک، یعنی ذرائع تک۔ وہ ذرائع کون سے؟ اسباب السماوات، آسمان کے ذرائع، آسمان کی رسیاں یا آسمان کی سیڑھیاں یا آسمان کے راستے، جن راستوں پہ چل کے فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، میں مطلع ہو جاؤں موسیٰ کے الہ تک۔ کیسی ضد اور ہٹ دھرمی آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل اور رجل مومن کے دلائل کو کیسے اس نے تکبر سے اڑا دیا، اور کیسی بدتمیزی والی بات اور بدتمیزی والا لہجہ۔ فرعون یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں لڑ کس سے رہا ہوں، خدا سے لڑ رہا ہوں، یہ موسیٰ تو خدا کے رسول ہیں، یہ اپنی طرف تھوڑی بلا رہے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے ایتھیس لوگ جو اسی طرح کے دلائل دیتے ہیں، فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، تاکہ میں جھانکوں موسیٰ کے معبود کی طرف، لیکن موسیٰ کا معبود، موسیٰ کا خدا مجھے نظر نہیں آئے گا، یہ میں پہلے بتا دوں۔ کیوں؟ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، مجھے پتا ہے کہ موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے معاذ اللہ، تو میں اوپر چڑھ کے جھانکوں گا تو بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے جب انسان کا دماغ تکبر سے بھر جاتا ہے نا، اور وہ اپنے انجام کو سوچ کر اور اپنے بنانے والے کو بھول جاتا ہے۔ کون ہے جو آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے؟ کون ہے جو ایسے رنگ برنگا پھل بوٹے پیدا کر رہا ہے رنگ برنگے، اور کون ہے جو پھلوں میں ایسا ذائقہ پیدا کر رہا ہے، اور کون ہے جو جانور کو سوکھا چارہ دودھ کھلا کے اس کے تھنوں سے چکنا گاڑا سوکھا چارہ، یعنی جانوروں کو سوکھا چارہ کھلا کے ان کے تھنوں سے ایسا چکنا گاڑا دودھ نکال رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھول کے جب سائنس اور ٹیکنالوجی کی بیس پر انسان کی کھوپڑی خراب ہوتی ہے نا، دماغ تکبر سے خراب ہوتا ہے، تو اسی قسم کی بکواسات کرتا ہے جو آج کل کے ایتھیسٹ کر رہے ہیں، اور ہم صبح شام ان کی بکواسات سن رہے ہیں۔ تو ہمیں ان پہ ترس آتا ہے کہ کس کے سامنے تم اکڑ رہے ہو، کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ تو فرعون نے بھی یہی بکواس کی تھی، اور کیا کہا تھا کہ میں سیڑھیوں پہ چڑھ کے دیکھتا ہوں، ذرا خدا کو دیکھوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، دیکھیں اللہ کا حلم اور بردباری دیکھیں۔ اللہ چاہتے اسی وقت آسمان سے بجلی گرا کے فرعون کو مار دیتے، لیکن اللہ کی بردباری کیا، اللہ سب کچھ سن رہا تھا لیکن مہلت دے رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، لوگوں کو دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کلیپنگ بھی کی ہوگی، ہو سکتا ہے ہنسے بھی ہوں گے، جیسے آج کل ایتھیسٹ جب اوٹ پٹانگ بات کرتے ہیں تو لوگ کلیپنگ بھی کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، اور جو ہے وہ ٹھٹھے بھی مارتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے فرعون کا جو چمچا تھا ہارون، اس نے بھی کلیپنگ کی ہو، تالیاں بجائی ہوں، درباریوں نے بھی مذاق اڑایا ہو، اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے، یہ سارا منظر، اور وہ رجل مومن بھی
وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، دیکھو فرعون کے لیے برا عمل کس طرح سے مزین کیا گیا تھا، اٹریکٹیو، مزین کا مطلب اٹریکٹیو بنا دیا گیا تھا. اتنی بیکار بات کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے میں بہت بڑی کوئی عقل مندی کی بات کر رہا ہوں. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور کیسے اس کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا تھا. کیا مطلب؟ اس کا ظلم، اس کی ہر دھرمی، اس کے تکبر کی وجہ سے کس طرح سے اللہ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگی تھی اور سیدھے راستے سے روک دیا گیا تھا اس کو. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی بدعمالیاں تکبر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوتی ہے. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اللہ فرماتے ہیں اور فرعون کی تدبیر نہیں تھی مگر ہلاک ہونے والی، ہلاکت میں جانے والی تھی. کر لے تو سب کچھ تدبیریں، لیکن انجام تیرا ہی برا ہونا تھا.